اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین احترام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگلا مہینہ ماہ ذو الحج کا ہے۔ ذو الحج کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اور اس ماہ کے اندر 10ویں تاریخ کو مسلمان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اور قربانی پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف حصول تقویٰ ہوتا ہے، یعنی تقویٰ کا حصول ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اس تقویٰ کی حصول کی خاطر ہمیں اللہ رب العالمین کی راہ میں جو قربانی پیش کرنی چاہیے وہ بھی ہر عیوب اور نقائص سے پاک ہونی چاہیے، یعنی ہر عیب اور نقص سے پاک ہونی چاہیے، کیونکہ جو چیز اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کی جا رہی ہے وہ چیز ہر عیب سے پاک ہے۔ تو آج میں جس مسئلہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ جانوروں کے اندر جو عیوب ہیں، عیب ہیں، ان کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ تو شریعت نے ایک بہت بڑا ضابطہ، پیارا ضابطہ بیان کیا ہے، قاعدہ بیان کیا ہے، اصول بیان کیا ہے۔ وہ قاعدہ فتاوی عالمگیری، جس کا اصل نام فتاوی ہندیہ ہے اور یہ فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر ایک قاعدہ بیان ہوا، ایک ضابطہ بیان ہوا، اور اس ضابطے کے تحت کچھ تفریحات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ ہے کل عیب یزیل المنفعۃ علی الکمال او الجمال علی الکمال یمنع الاضحیۃ وما لا یکون بہذہ الصفۃ لا یمنع۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر ایسا عیب جو منفعت کو ختم کرے، جو نفع اٹھانے والی چیز کو ختم کرے علی الکمال مکمل طور پر، او الجمال علی الکمال یا ظاہری خوبصورتی کو ختم کرے مکمل طور پر، یمنع الاضحیۃ تو قربانی کو منع کر دیتا ہے، یعنی اس سے قربانی جائز نہیں ہوگی۔ وما لا یکون بہذہ الصفۃ لا یمنع الاضحیۃ، اور فرمایا جو اس طریقے کے ساتھ نہ ہو، جو اس صفت کے ساتھ نہ ہو تو وہ قربانی کو منع نہیں کرتا۔ یہاں پر اس ضابطے کے اندر دو چیزیں بیان ہوئی۔ پہلی چیز کیا بیان ہوئی کہ مکمل طور پر اس سے نفع اٹھانا ختم ہو جائے، یہ ایک پہلی چیز جو ہے وہ بیان ہوئی۔ یا دوسری چیز کیا بیان ہوئی؟ اول جمال یا ظاہری خوبصورتی اس کے اندر ختم ہو جائے تو اس سے بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جو چیز ہے اس سے قربانی کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ اب اس ضابطے کے تحت بہت سارے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ سماعت فرمائی ہے اس ضابطے کے اندر، وہ کون سا ہے کہ یہ مسئلہ فتاوی ہندیہ کے اندر بیان ہوا۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ ایسا جانور، کون سا؟ ایسا جانور جو بالکل اندھا ہو یا کانا ہو، اندھا ہو یا کانا ہو، یا اس کی ایک آنکھ تہائی حصے سے زائد چلی گئی ہو، یعنی اس کی روشنی چلی گئی ہو ایک تہائی سے زیادہ، تو فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ بیان ہوا کہ جانور بالکل اندھا ہے یا کانا ہے یا اس کی ایک آنکھ کی روشنی تہائی حصے سے زیادہ چلی گئی ہے تو اس کی کیا ہے؟ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب دوسرا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانور کا ایک کان، جانور کا ایک کان یا تہائی حصہ یا زائد کٹ گیا ہو، یا دم یا پوچھ ایک تہائی حصے سے زائد کٹ گئی ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ کے بعد دوسرا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے کیا بیان کیا کہ جانور کا ایک کان یا تہائی حصے سے زائد کان کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی کیا ہے؟ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر دم یا کان پیدائشی طور پر چھوٹے ہیں، پیدائشی طور پر کیا ہے؟ کان چھوٹے ہیں، یا دم کیا ہے؟ پیدائشی طور پر چھوٹی ہے، یا کان
لمبائی کے اندر اس کو کیا ہے چیرا گیا ہے، تو اس کے اندر جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہوگی، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اگر پیدائشی طور پر ہے، اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے بلکہ کیا ہے کان کٹ گیا ہے یا تہائی حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ سماعت فرمائیں جو کہ فتاوی خانیہ کے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے کہ کان کے اندر زبان کیا ہے، زبان جو ہے وہ کٹ گئی ہے، وہ اتنی کٹ گئی ہے کہ جانور جو ہے وہ بالکل گھاس نہیں کھا سکتا، گھاس نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے اگر زبان کٹ گئی ہے اس کے اندر کیا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب چوتھا مسئلہ جو اس کے اندر ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جانور کے پیدائشی دانت نہیں، جانور کے پیدائشی دانت نہیں، یعنی جب وہ پیدا ہوا تو اس کے دانت نہیں تھے، یا اکثر دانت جو ہے وہ اس کے گر گئے، یعنی دانت تو موجود تھے لیکن جو زیادہ دانت ہے وہ کیا ہے گر گئے ہیں، تو اب اس کی بھی قربانی جانور کی جائز نہیں ہوتی۔ کیا مسئلہ بیان ہوا کہ جانور کی پیدائشی بالکل دانت نہیں ہے یا دانت ہے لیکن اکثر ان میں سے کیا ہے وہ گر گئے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سماعت فرمائیں کہ اگر اس کے دانت نہیں ہے، دانت نہ ہونے کے باوجود کیا ہے وہ گھاس کھا سکتا ہے، یعنی اس کے دانت موجود نہیں ہے اس کے باوجود وہ گھاس کھا رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی شریعت کے اندر جائز رکھی گئی ہے، شریعت کے اندر جائز رکھی گئی ہے، اور یہی صحیح قول ہے۔ اب پانچواں مسئلہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جانور کا سینگ، جانور کا سینگ کیا ہے جڑ سے ٹوٹ گیا، جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا اور اس کا اثر دماغ تک جو ہے وہ یا اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا، تو اب اس کی بھی قربانی شریعت کے اندر کیا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہاں پر ایک اور مسئلہ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جڑ سے نہیں ٹوٹا، پہلے تو یہ تھا کہ سینگ جو ہے وہ جڑ سے ٹوٹ گیا ہے، اس کی قربانی تو شریعت نے جائز نہیں رکھی، لیکن کیا ہے کہ اس کا جانور کا جو سینگ ہے وہ کیا ہے جڑ سے نہیں ٹوٹا، یا پیدائشی جو ہے وہ سینگ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے شریعت نے اجازت دی ہے، شریعت یہ بیان فرماتی ہے، فقہاء اکرام نے یہ بیان فرمایا ہے اور مختلف فتح وجات نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی قربانی جو ہے وہ شریعت کے اندر جائز ہے۔ یہ پانچواں مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اب چھٹا مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جانور اتنا لنگڑا ہے، جانور کیا ہے اتنا لنگڑا ہے کہ وہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، کتنے 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں وہ بالکل زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا، کیا ہے جانور اتنا لنگڑا ہے جو کیا ہے وہ 3 پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، چوتھا پاؤں وہ زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا، یا اس سے یہ نہ پتہ چلتا، یا اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ بالکل اس کے اندر لنگڑاہٹ ہے، تو اب کیا ہے ایسے مسئلہ میں بھی شریعت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا 1/3 سے زیادہ جو ہے یہ کام ہو گیا ہے۔ لیکن اگر وہ سہارا لے کر چلتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ چلتا ہے، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس کی قربانی جائز ہوگی۔ یہ چھٹا مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اب 7واں مسئلہ جو شریعت کے اندر ہے وہ کیا ہے کہ جانور اتنا پاگل ہے، جانور اتنا پاگل ہے یا بیمار ہے اور وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا، کیا ہے جانور بالکل پاگل ہے یا کچھ کھا پی نہیں سکتا، تو شریعت نے ایسے جانور کی بھی قربانی کو روا نہیں رکھا، شریعت نے بیان فرمایا ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ 7واں مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اب 8واں مسئلہ جو بدائع الصنائع کے اندر موجود ہے، فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر بیان ہوا، وہ کیا ہے کہ جانور اتنا کمزور ہے یا اتنا مریل ہے کہ ہڈیوں میں کیا ہے اس کا بالکل گودا ہی نہیں ہے، کہ گودے کی علامت کیا ہوتی ہے، گودے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو ایسے جانور کی جو ہے وہ قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اتنا کمزور نہ ہو، اگر اتنا کمزور اور مریل نہ ہو، بلکہ وہ کیا ہے چل پھر سکتا ہو لیکن وہ کیا ہو دبلا پتلا ہو، تو اس کی قربانی جو ہے وہ شریعت نے جائز رکھی ہے۔ تو یہ 8واں مسئلہ آپ کے سامنے کمزور اور مریل جانور کے بارے میں بیان ہوا۔ اب
نواں مسئلہ جو شریعت نے بیان فرمایا وہ کیا ہے، اور یہ بھی مسئلہ فتاوی ہندیہ کے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے کہ دو تھن والے جانور میں ایک تھن اور 4 تھنوں والے جانور میں 2 تھن جو ہے اس کے کیا ہے وہ سوکھ گئے، کیا ہے بالکل سوکھ گئے ہیں، یا کسی بیماری کی وجہ سے ان میں دودھ نہیں اترتا۔ 2 تھنوں والوں میں سے ایک تھن میں اور 4 تھنوں والوں میں سے 2 تھن جس کے سوکھ گئے ہیں، یا ان کو ایسی بیماری ہے کہ ان کے اندر کیا ہے دودھ نہیں اترتا، یا بالکل کیا ہے کٹ گئے ہیں، یا اتنی زخمی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتا، تو وہ اپنے بچوں کو جانور دودھ نہیں پلا سکتا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی شریعت نے جائز نہیں رکھی، شریعت نے اس کی قربانی کو ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ نواں مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اب آخری مسئلہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خنثی جانور کیا ہوتا ہے؟ خنثی جانور وہ ہوتا ہے کہ جس میں مذکر اور مؤنث کی علامت موجود نہ ہو، مذکر اور مؤنث کی علامت موجود نہ ہو، یا علامت موجود نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ شریعت نے جائز نہیں رکھی۔ یہ آپ کے سامنے 10 مسائل بیان ہوئے جو عیبوں کے اعتبار سے تھے، عیبوں کے لحاظ سے تھے، کہ ایسا جانور جن کے اندر یہ وجود یا یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں یا نقائص پائے جاتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی آپ کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، مبود خاطر رکھنی چاہیے کہ یہ عیب چاہے خریدنے سے پہلے ہو یا خریدنے کے بعد ہو، یعنی یہ جو عیب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ خریدنے سے پہلے ہو یا خریدنے کے بعد میں ہو، دونوں کا حکم برابر ہے، دونوں کا حکم برابر ہے، یعنی ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ ایک مسئلہ میں اس کو رخصت دیا ہے، وہ کیا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو ذبح کرتے وقت جانور جو ہے وہ تڑپنے یا کودنے کے وقت اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، یعنی ذبح کیا جا رہا تھا تو وہ کیا ہے کودا یا تڑپا، اس وقت اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو اس مسئلے کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے کہ کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یہ آپ کے سامنے مسائل بیان ہوئے وجود کے جو جانور کے اندر عیب پائے جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عیبوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خالصتاً تقویٰ کی بنیاد پر اچھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔